السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارورڈ ڈگری کالج اردو لیکچرر محمد یوسف خان، اردو لازمی فرسٹ ایئر کے حصہ نظم کے آج دوسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ کتاب میں صفحہ نمبر 115 پر پوری نظم موجود ہے۔ پہلے شعر کو سن لیجئے۔ ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے صانع کی صفت کا اقرار۔ شہادت مطلب گواہی دینا، صانع صنعت سے ہے، صانع کا مطلب پیدا کرنے والا، خالق، بنانے والا، صفت خوبیاں، خوبی، اقرار ماننا، اقرار تسلیم کرنا۔ تو اب شعر کا پہلا مصرع جسے مصرع اولا، دوسرا مصرع جسے مصرع ثانی کہتے ہیں، دو مصرعوں پر مشتمل شعر کہلاتا ہے۔ 3 مصرعوں پر مشتمل اسے ہائیکو کہتے ہیں۔ جب ایک نظم 4 مصرعوں پر اس کا ہر بند چل رہا ہو تو اس کو رباعی کہتے ہیں۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اس کو مخمس کہتے ہیں، اور جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں تو 6 مصروں پر مشتمل نظم یا مشتمل بند اسے مسدس کہتے ہیں۔ تو اب حمد کے اس شعر کی تشریح کی طرف آئیے۔ حوالہ شاعر جس طرح پہلے دیا جا چکا تھا تو اسی طرح شاعر کا نام لکھ لیجئے، ماہر القادری، پھر نظم لکھ لیجئے۔ حمد جو مشکل الفاظ ہے آپ کو میننگز بتا دیے، تو پیپر پیٹرن کو اچھی طرح ترتیب دیتے ہوئے اور اس کو لکھنا ہے۔ تشریح کو دیکھیے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا بھر کے ذرات چاہے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، یعنی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، یا ریگستانوں اور صحراؤں کی صورت میں موجود ہیں، وہ ذرات بھی اللہ کی موجودگی کی گواہی دے رہے ہیں۔ بزبان حال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں وجود دینے والا اللہ ہے۔ اور اسی طرح درختوں کے پتے اپنے خالق کی صفت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہر پھل، سبزی اور خشک میوجات کے پتوں کی اپنی الگ الگ پہچان ہے، چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہو، چاہے ویجیٹیبلز ہوں، چاہے فروٹس ہوں، تو ہر ایک کے پتوں کی اپنی الگ اور منفرد پہچان ہوتی ہے۔ ایک شخص راستے میں جا رہا ہوتا ہے اور وہ کسی دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، راستے میں کوئی پتا کسی پھل کے درخت سے گھرا ہوا ہے، وہاں وہ درخت موجود نہیں، پتا موجود، پتے کو اٹھا کر اور ساتھ والے ساتھی کو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو سیب کے درخت کا پتا ہے۔ اور پھر اگر انگور کی بیل کا پتا ہو تو وہ کہتا ہے یہ انگور کی جو بیل ہے اس کا پتا ہے۔ اور اسی طرح الگ اور منفرد پہچان کی بنا پر درختوں کے پتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اپنے صانع کی صفت کا اقرار کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 کو دیکھ لیجئے۔ اسی خلاق نے جو ہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جو ہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ تشریح کی طرف دیکھیے۔
نظم حمد کے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسا خالق ہے کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں، جس نے انسان کے لیے پتھر کو جوہری توانائی کا ذریعہ بنایا اور دنیا میں ایٹمی تجربات کرنے والے اللہ وحدہ لا شریک کے پیدا کردہ یورینیم کے محتاج ہیں، یعنی جسے ایٹامک انرجی کہتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پھول اور پتوں کو خوبصورت اور دلکش انداز میں پیدا کیا اور ہر پھول کو الگ اور منفرد رنگ عطا کر کے اس کو خوبصورت انداز میں بنایا۔ تو یہ ان اشعار کی تشریح ہو گئی اچھی طرح۔ اس کو بار بار لکھنا تب سمجھ میں آئے گا، جس طرح میتھس کے سوالات ہوتے ہیں، جس طرح فزکس ہوتا ہے، اسی طرح اردو میں تشریح ہوتی ہے۔ تشریح لکھنے سے سمجھ میں آئے گی، ہر مصرعے کو توجہ دھیان کے ساتھ پڑھ کر پھر اس کی تشریح بنانا۔ اور یہی طریقہ سیاق و سباق کا بھی ہے کہ سیاق و سباق کی سمجھ اس وقت آئے گی کہ جب اس کا یعنی حوالہ متن اور اس کا سیاق و سباق اور اس کی تشریح بار بار لکھی جائے گی تو تب اس کی سمجھ آئے گی۔ تو اسی طرح تمام طلباء سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے یہ تشریح کو بار بار لکھیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے اور پھر پیپر میں اچھے مارکس حاصل کیے جا سکے۔ شکریہ۔